السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم پھر آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ اس بیان کا عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ بہت خوبصورت بیان ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے۔ بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل حافظ شان ریکسن کو بھی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے آج کا یہ بیان شروع کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے یہ مجھ سے راضی ہیں، میں ان سے راضی ہوں۔ دنیا ہی میں وہ کون سا طبقہ ہے جس کو دنیا ہی میں اللہ پاک نے جنت کی بشارت عطا فرمائی اور جنت بھی درکنار رہی جب یہی اعلان ہو گیا کہ تم میرے ہو میں تمہارا ہوں، تم میرے لیے ہو میں تمہارے لیے ہوں۔ تو آج میں نے قرآن کریم کے 11ویں سپارے میں سے سورۃ یونس کے آخری رکوع کے چند آیتوں کی تلاوت کی، اور اس لیے کہ جہاں حبشی بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مار کھائی، جہاں ابو فقیہہ کی پسلیاں توڑی گئیں، جہاں سیدہ زنیرہ کی کھڑی کر کے دونوں آنکھیں نکال دی گئیں، وہاں ان لوگوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نہیں کیا۔ اصل دشمنی تو سرکار سے تھی، تبھی تو غلاموں کو مارا۔ جب ان کے باطل نظریات پر سرکار مدینہ کی ضرب کاری لگی، اور جب اللہ کا قرآن آیا اور ان کی رسموں کی جڑیں اکھیڑی اللہ کے قرآن نے، جو مکے والوں نے معبود بنا رکھے تھے، بت بنا رکھے تھے، اور وہ بتوں کے معاملے میں اتنے ترقی یافتہ ثابت ہوئے کہ ایک دو پہ بھی گزارا نہیں کیا، بیت اللہ کے گھر کو 360 بتوں سے بھر ڈالا۔ یعنی سال کے 360 دن، ہر دن کا نیا خدا، ہر دن کا نیا حاجت روا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بتوں کو نکال کے باہر پھینکا۔ پھر کبھی آپ کے مذہب کے بارے میں باتیں کرتے تھے، یہ میری اپنی بات نہیں، اس شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہتا ہے لوگوں نے جادوگر کہا، کذاب کہا، جھوٹوں کا جھوٹا، مجنون کہا، دیوانہ، پاگل بتایا۔ اور صرف زبانی بات ختم نہیں ہوئی کہ زبان سے کہا اور بات ختم ہو گئی۔ 13 برس تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا ہے لوگوں نے، وہ ایک دو دن کی بات نہیں۔ پھر باتیں بننی شروع ہو گئی کہ جن کے تو مذہب کا ہی پتہ نہیں چلتا یہ کس مذہب پہ ہیں، کون ہیں یہ۔ آج بھی اگر لوگوں کے طریقے کے ساتھ مولوی چل پڑے، لوگوں کے کہنے کے مطابق چلے تو بڑا علامہ ہے، بہت بڑا عالم فاضل ہے، اور اگر لوگوں کی بات نہ مانے، خدا کی مانے، قرآن کی مانے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے، پھر کہتے ہیں جی یہ کوئی شے ہی نہیں ہے۔ چاروں طرف سے یلغار ہوئی کہ یارو اس کے مذہب کا پتہ نہیں چلتا، اس کا عقیدہ کیا ہے، دین کیا ہے۔ چنانچہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے حکم دیا، فرمایا میرے نبی، یہ سارا مکہ، سارے عرب کے لوگ آپ سے مذہب کے بارے میں پوچھتے ہیں، تیرا عقیدہ پوچھتے ہیں، تیرا دین پوچھتے ہیں، آپ کا ایمان پوچھتے ہیں۔ قل کہو، فرما دو، قل یا ایھا الناس،
اے لوگو، اے انسانوں، او مکے والو، عرب والو، عجم والو، کالو گورو، لکھے پڑھو ان پڑھو، امیرو غریبو، عورتوں مردو، قل یا ایھا الناس، یوں فرماؤ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم، او لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، او لوگو تمہیں شک ہے میرے دین کے بارے میں، تمہیں تردد ہے میرے یقین کے بارے میں، میرے مذہب کے بارے میں تمہیں شبہ پڑ گیا، میرے ایمان کے بارے میں تمہیں شبہ پڑ گیا، تم اپنی باتوں کو جانتے ہو، میرے متعلق باتیں بناتے پھرتے ہو، آؤ میں تمہیں اپنا دین بتاؤں، آؤ میں تمہیں اپنا مذہب بتاؤں، آؤ میں تمہیں اپنا عقیدہ بتاؤں، آؤ میں تمہیں اپنا یقین بتاؤں۔ فرمایا قل یا ایھا الناس، سارا جہان سن لے، قیامت تک کی ساری کائنات انسانی سن لے، سردار سن لے، بادشاہ سن لے، وزیر بھی سن لے، سفیر بھی سن لے، پیر فقیر بھی سن لے، درویش قلندر بھی سن لے، تمام کے تمام ملنگ بھی سن لے، اپنی پوجا کرانے والے بھی سن لے، خدا کے دروازے کو چھوڑ کر قبروں کی مٹی چٹوانے والے بھی سن لے، تب درختوں کی پجاری بھی سن لے، پیپل اور بڑ کی پجاری بھی سن لے۔ فرمایا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، او لوگو تمہیں میرے دین کے بارے میں شک پڑ گیا، تمہیں میرے یقین کے بارے میں شک پڑ گیا، تم میرا مذہب پوچھنے آئے ہو، میرا عقیدہ پوچھنے آئے ہو، پھر میں امام الانبیاء ہوں، پھر میں امام الکل ہوں، سید الاولین والآخرین ہوں، یہاں گول مول بات ہو نہیں سکتی۔ سنو، فرمایا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، پھر لوگوں میرا عقیدہ یہ ہے، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم حاجت روا مانتے ہو، جن کو تم کار ساز مانتے ہو، جن کو تم بگڑی بنانے والے مانتے ہو، جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ یہ ہے یہ بسوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ٹرکوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ایکسیڈنٹوں سے بچاتے ہیں، یہ نفع پہنچاتے ہیں، فرمایا میں تمام سے دور ہوں۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عقیدہ سنو، یقین سنو، میرا مذہب لکھ کے لے جاؤ، میرا عقیدہ لکھ کے لے جاؤ، کوئی بات ڈھیلی ملی نہیں، کوئی لالچ والی بات نہیں، کوئی ڈرنے والی بات نہیں، خوف کھانے والی بات نہیں۔ کون ڈرا سکتا ہے جس کے سر پہ مالک کی کائنات تو سارا جہان ڈرائے؟ میں ڈرنے والا نہیں۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں قریش کے بنائے ہوئے بتوں کا پجاری نہیں، بنو قریظہ کے بنائے ہوئے بتوں کا پجاری نہیں، بنو نذیر کے بنائے ہوئے بتوں کا میں پجاری نہیں، میں تو اس ایک احکم الحاکمین کی چوکھٹ پہ اپنی جبین نیاد جھکاتا ہوں جس کی شان یہ ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، تمام زبردستوں سے زبردست ہے، ایک ہی پالنہار، ایک ہی خالق و مالک۔ اللہ اکبر۔ ڈنکے کی چوٹ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیدہ بتا دیا۔ آج ہم جیسے ہمارے ملک میں مشینیں بنتی ہیں، کچھ پرزے ولایتی کچھ دیسی ملا دیے، وہی حال ہمارا عقیدے کا بنا ہوا ہے۔ کچھ سرکار کی باتیں لے لی، کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آدھا فرمان لے لیا، کچھ اپنی طرف سے ملا لیا، عقیدہ بن گیا۔
سارا قرآن آخر کیا حکم کرتا ہے؟ یہ ہم نے تو نہیں بنایا قرآن کریم، کون بنا سکتا ہے؟ اپنے گھروں میں جاؤ، قرآن کریم ترجمے والے ہزاروں تمہارے پاس موجود ہیں۔ سورۃ یونس کا آخری رکوع کا ذرا ترجمہ تو دیکھو۔ بی اے کر سکتے ہو، ایم اے کر سکتے ہو، ایف اے کر سکتے ہو، انجینئر ان کالج پڑھ سکتے ہو، میڈیکل کالج پڑھ سکتے ہو، قرآن پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ صحیح نہیں تو کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اس لیے صاف صاف طور پہ اعلان کر دیا، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں ہرگز ان کا پجاری نہیں جن کی پوجا تم کرتے ہو۔ پھر کس کی پوجا کرتے ہو؟ کس کے نام کی نظر نیاز دیتے ہو؟ کسے حکم الحاکمین مانتے ہو؟ کس کو اپنا خالق تصور کرتے ہو؟ قرآن کریم اعلان کرتا ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن میں نقل کر دیا، اللہ پاک نے فرما دیا، میرے محبوب یوں جواب دو، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں تو اس کی پوجا کرتا ہوں جو تمہاری موت پہ قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا بات کہی ہے، کیا بات فرمائی ہے! وہ ہماری ہندوستانی بولی میں روگ ہی کاٹ دیا، قصہ ہی مکا دیا۔ میں اس خدا کا پجاری ہوں جو خدا تمہاری موت اور زندگی پہ قادر ہے، جس کو جتنے چاہے سانس لینے دے، جس کو جتنے چاہے سانس نہ لینے دے۔ ابھی ہفتے کے دن میں گجرانوالے گیا تھا، شام کو لاؤڈ اسپیکر پر اعلان ہو رہا تھا کہ ایک سیٹھ صاحب کسی جائیداد کے جھگڑے میں، زمین کے جھگڑے میں کچہری گئے، کوئی حصہ لینا تھا زمین کا، کھڑے کھڑے دل پہ حرکت بند ہوئی، دھڑام سے گرے، اللہ اکبر۔ گئے زمین کا حصہ لینے تھے، اپنی بھی چھوڑ گئے، نہ نزلہ، نہ بخار، نہ کوئی درد، نہ کوئی تکلیف، اچانک ادھر دھڑام سے زمین پہ گرے، ادھر دم نکل گیا۔ اسی لیے قرآن کریم نے اعلان کیا کہ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ہرے بھرے درخت اس نے بنائے، یہ زمین اس نے بنائی، یہ دریا اس نے بہائے، یہ چاند سورج آسمان پر اس نے سجائے، یہ رات دن اس نے بنائے۔ جب یہ بات نہیں سمجھ میں آئی تو قرآن نے کہا، اللہ پاک نے فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں اس خدا کو مانتا ہوں جو تمہاری موت پہ قادر ہے۔ انہوں نے کہا یہاں مانیں گے یہ؟ آج بھی دیکھ لیں آپ، اگر کسی کو اولاد دیر سے پیدا ہو، فلانے نے دیا، فلانے پیر نے دیا، فلانے فقیر نے دیا، فلانے ملنگ نے دیا، اور اگر مر جائے اللہ نے مار دیا۔ فرمایا ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں اس خالق و مالک کا پجاری ہوں، میں اس کا ماننے والا ہوں جو تمہاری موت پہ قادر ہے۔ اگر وہ چاہے دن میں موت لا کے کھڑی کر دے، وہ چاہے رات میں موت کو بھیجے، وہ چاہے تمام کو ایک یک دم فنا کر دے، وہ چاہے اسپتال میں موت بھیجے، وہ چاہے بیوی بچوں کے سامنے موت بھیجے، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اس پر یقین کرنے والا بنوں، خدا کی ذات پر اعتماد کرنے والا بنوں، مالک کائنات کے ایک ایک ذرہ پر، تمام چیزوں پر یقین کرنے والا بن جاؤں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا،
मुझे मेरे मौला ने हुक्म दिया मैं चारों तरफ से हट कर एक की तरफ रुजू करूं, एक की तरफ यकसू हो जाऊं, एक ही का बन जाऊं। वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन। मौला कायनात ने मुझे शिरक से मना फरमाया, उसकी जात के सिवा मैं किसी को नहीं मानता। जब अल्लाह के पाक पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम सुनाया, बस तेवरी बदल गई, अकड़ गए सारे सरदार। हाँ, दौलत ऐसी चीज होती है, दौलत ऐसी चीज होती है, ये जो इख्तिदार है या दौलत है, ये दोनों ऐसे नशे हैं कि जो जिंदगी में बड़े मुश्किल से उतरते हैं। दौलतमंद कुरान को कैसे मानते? इधर फाका है, इधर परेशानी है, इधर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां दरख्तों के पत्ते चबाती हैं। 2.5 बरस तक सहाबा इकराम भी दरख्तों के पत्ते भी मुयस्सर नहीं आते, दौलतमंद कुरान कैसे गवारा कर लेते? सारे इकट्ठे हो गए, आओ हम मिलजुल के काम करेंगे। यतीम मक्का का मुकाबला अब एक एक की दो दो की बस की बात नहीं, इकट्ठे हो जाओ काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में, फिर बात बनेगी। चुनाचे उमैया इब्ने खलफ, वलीद इब्ने मुगीरा, उतबा, शैबा, उतैबा, तमाम के तमाम मक्के वाले बड़े बड़े सरदार इकट्ठे हो गए और सरकारे मदीना सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाप वालिद, अपना भतीजा समझकर साथ दिया करते थे। चचा की शफकत थी भतीजे के साथ। बस वो मक्के वाले आए अबू तालिब के पास और आके कहने लगे, ये तो तेरा लिहाज हमें खराब कर रहा है। एक मक्के का सरदार है, कुरैश का सरदार है, बुजुर्ग आदमी है, तुम्हारा लिहाज कर रहे हैं हम, वरना उड़ा दिया होता कभी से। क्या हैसियत है इनकी, यूं कर देंगे और वो कर देंगे और ये कर देंगे। अल्लाह, आज भी बड़े गुर्राते हैं लोग, पता नहीं उन्हीं से सीखा है क्या। अंदाजा लगाओ, खुदा के कुरान का मुकाबला, अल्लाह के दीन का मुकाबला, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन और ईमान का मुकाबला करते हैं। वो कब खुदा से डरेंगे, कब उसके कहर से डरेंगे? अकड़े आके काफिर लोग। और अबू तालिब को कहने लगे, आप दरमियान से हट जाएं जी, फिर हम देख लेंगे। हद हो गई, हमें सारी उम्र हो गई सुनते सुनते, अब तो इंतहा हो गई, हम नहीं सुनेंगे। अबू तालिब ने कहा, क्या सुनोगे, तेरा भतीजा हमें गालियां देता है, तेरा भतीजा हमें गालियां निकालता है, हमारे बुजुर्गों को गालियां देता है और हमें गालियां निकालता है। कब तक सुनेंगे हम? आखिर तुम्हारा लिहाज हमें मार रहा था, आज हम तुम्हें इकट्ठे होकर मिलकर कहने आए हैं, आज के बाद कोई लिहाज नहीं होगा। अबू तालिब ने यतीम मक्का हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस को बुला लिया और बुला के फरमाया, भतीजे तुझे मालूम है मेरी पीठ खाली है, यानी मैं अब कमजोर हो गया हूं, वो तकड़ाई नहीं रही, वो सरदारी में जान नहीं रही, कुछ मेरा ही ख्याल कर ले, मेरे बुढ़ेपे का ख्याल कर, मैं तेरा चचा हूं, मेरी बुजुर्गी का ख्याल कर और मेरी दाढ़ी का ख्याल कर। मेरी दाढ़ी तो कम से कम खाक में ना मिला। हाँ, मक्के का एक भी काफिर ऐसा नहीं था जिसके दाढ़ी ना हो। ये जितने भी थे, अबू जहल हो, उतबा हो, शैबा हो, वलीद इब्ने मुगीरा हो, उमैया इब्ने खलफ हो, कोई भी हो, तमाम के चेहरों पे दाढ़ी थी, एक भी बगैर दाढ़ी का नहीं था। और आज मुसलमान
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے گھبراتا ہے. تڑی دی کافروں نے آ کر ابو طالب کو, اور ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا اور کہنے لگا کہ میرے بڑھیپے کا خیال نہیں رہا تمہیں؟ ساری زندگی ہو گئی میں تیرا ساتھ دیتا چلا آ رہا ہوں. آپ نے فرمایا چچا کیا ہوا, مجھے بات تو بتاؤ, آپ میرے بزرگ ہیں, میرے چچا ہیں, کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا یہ سارا مکہ آیا بیٹھا ہے, سارے سردار آئے بیٹھے ہیں تیرے سامنے ہی. یہ دیکھو نا امیہ بن خلف بیٹھا ہے, ولید بن مغیرہ بیٹھا ہے, عتبہ بیٹھا ہے, عتیبہ بیٹھا ہے, شیبہ بیٹھا ہے, یہ عمرو بن حشام ہے, یہ سارے کے ساری میری برادری سردار آئے بیٹھے ہیں, تمہاری شکایت کر رہے ہیں. یہ بھلا کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جن کے بارے میں ہم سب کا یقین اور ایمان ہے کہ اگر سرکار نہ ہوتے یہ جہان نہ ہوتا. اور یہ الزام ہے. ابو طالب بھی کہنے لگا آپ ان کو گالیاں دیتے. آپ نے فرمایا چچا تمہارے پاس رہتے عمر گزر گئی, میری زبان سے کبھی گالی سنی؟ کہنے لگا نہیں. فرمایا او چچا تو اچھی طرح سے جانتا ہے تیری آنکھوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ دیکھا, لوگوں نے مجھے پتھر مارے, میں نے پھول برسائے, میں نے تو گالی اس وقت بھی نہیں دی جب میں نے سر سجدے میں رکھا ہوا تھا, اور یہ سارے کے سارے اونٹ کا اوج لا کر میری پیٹھ پہ لاد کے چلے گئے. انہوں نے میرے سر پہ گندگی پھینکی, میرا چہرہ زخمی کیا, جدھر سے گزرتا ہوں پتھر مارتے ہیں, جس گلی سے گزرتا ہوں پتھر مارتے ہیں, چاروں طرف سے مارنے والے یہ لوگ ہیں. ایک دل بھی ایک وقت بھی یہ بتائیں تو صحیح میں نے کبھی گالی دی ہو؟ میں نے کبھی گالی نہیں دی. ابو طالب نے ان سے کہا کیوں بھائی, آمنے سامنے کی بات ہے, تم تو کہتے تھے رات دن گالیاں دیتا ہے ہمیں, یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی گالی آج تک کسی کو دی نہیں, میں گالیاں دینا ہی نہیں جانتا, کبھی بھی میں نے کسی کو گالی نہیں دی. یہ سامنے بیٹھے ہیں. ابو طالب کہنے لگے کیوں بھائی بولو, یہ تو کہہ رہے ہیں میں نے گالی نہیں دی. اب وہ سارے کے سارے یکدم بولے. توجہ کرنا, کبھی قرآن بھی سمجھنے کی کوشش کیا کرو خدا کے بندو. اللہ اکبر. تمام کے تمام اکٹھے بول اٹھے اور کہنے لگے کہ کون کہتا گالی نہیں دیتے, ہر وقت کہتے ہو صرف ایک ہے اور کوئی نہیں. مشکل کشا ایک ہے, حاجت روا ایک ہے, بگڑی بنانے والا ایک ہے, بیماریاں دور کرنے والا ایک ہے, اولاد دینے والا ایک ہے, بارش برسانے والا ایک ہے, دریاؤں کے رخ موڑنے والا ایک ہے. کسی کو 18 بچے ہیں, کسی کو ایک بھی نہیں, سارا نظام ایک کے ہاتھ میں ہے اور کوئی نہیں, کوئی نہیں. ہر وقت کہتے ہو کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گالی ہے؟ نگا گالی نہیں تو اور کیا ہے, یہی تو وہ گالیاں ہیں جو ہمیں کھاتی ہیں. آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کیسٹیں سن سن کر قرآن اچھا پڑھتا ہے, تقریر بڑی اچھی کرتا ہے, پر ولی انو نہیں مانتا کاری نہیں. خدا کے بندوں ولیوں کو کون نہیں مانتا, ڈاکوؤں کو نہیں مانتا, ٹھگوں کو نہیں مانتا, ہاں جو پیپر عورتوں کو سامنے بٹھا کر گپے مارتے ہیں ان کو نہیں مانتا. لگا اچھا یہ گالیاں ہیں کہ ہاں یہ تھوڑی گالیاں ہیں, ہمارا سر کھا لیا تم نے گالیاں دے دے کر. جواب ارشاد فرمایا حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے اڑی ہوئی خاک پہ آپ کو بھی جلال آ گیا. فرمایا چچا اگر یہ گالیاں ہیں تو پھر میں مجبور ہوں,
اگر یہ گالیاں ہیں کہ خدا کے سوا اور کوئی پرستش کے قابل نہیں، اور کوئی پوجا کے قابل نہیں، اور کوئی نظر نیاز کے قابل نہیں، اور کوئی گھٹانے بڑھانے والا کوئی نہیں، دن رات میں تبدیلی کرنے والا کوئی نہیں، سردی گرمی کی تبدیلی کرنے والا کوئی نہیں، اگر یہ گالیاں ہیں تو پھر میں مجبور ہوں، تمہیں یہ گالیاں سننی پڑیں گی، پھر میں مجبور ہوں۔ توجہ کرنا، ابو طالب بیچ میں تھا، اب بیچارہ ابو طالب بھی ایمان تو نہیں لایا تھا نا، ہائے ہائے، اس کی بھی سمجھ میں نہ آئی بات، وہ یوں سمجھ گیا کہ میرا بھتیجا بھی ضد کر رہا ہے، ضد پہ اڑ گیا، بس ایک بات کہہ دی، کہنے لگا پھر میرے بھتیجے اگر تم میری بات نہیں مانتا تو آج کے بعد میرا سہارا نہ تکنا، میں تیرا ساتھ نہیں دوں گا، تیرے ساتھ جو کچھ ہے میں تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سرخ ہو گیا اور فرمایا چچا تم نے آج تک غلط سمجھا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ تیری پیٹھ پہ کیا، میں جو کچھ کر رہا ہوں تیرے سہارے پہ کر رہا ہوں، آپ اپنی پیٹھ جھاڑ دیں، آپ اپنی ذمہ داری ختم کر دیں، ہٹ جائیں درمیان سے، میرا خدا جانے اور یہ جانے، میں جانوں اور یہ جانے، جو یہ کر سکتے ہیں چھٹی ہے ان کی، جاؤ کرو۔ اب یہ جو شرک کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا، مشرک ہوتا بڑا بزدل ہے، پہلے یکدم تڑی دے گا، یکدم پہلے تڑی جمائے گا، روب ڈالے گا، اور اگر آگے سے مواحد اکڑ جائے پھر فوراً دیکھیں جی آپ تو ناراض ہو گئے، آپس کی تو بات ہے خام خواہ، آپس میں لڑ رہے ہیں آپ ہم سے، ہم تو آپ کو بڑا مانتے ہیں، بزرگ مانتے ہیں، عالم مانتے ہیں، تجربہ کر کے دیکھ لینا فوراً ڈلے پڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب جب دیکھے نا آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیور بدلتے ہوئے، ہائے ہائے، حفیظ نے بڑی عجیب بات نقل کی ہے، ذرا مسجد میں بیٹھے ہو، قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے تو سوچو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر مبارک پہ اس وقت کیا بیتی ہوگی، کیا آپ کی جگر پہ بیتی ہوگی اس وقت میں، اور صاف ہو کر کے یوں فرما دیا کہ چچا کے دامن شفقت کو بھی ہٹتا ہوا پایا، چچا کے دامن شفقت کو بھی ہٹتا ہوا پایا، تو ہو کر آپ دیدہ ہادی برحق نے فرمایا، قسم اللہ کی سارا جہاں بھی ہو اگر دشمن، یہ سب شیطان کے ساتھی بڑے ہو کر بشر دشمن، جفا ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائے، جفا ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائے، اور مٹانے کو میرے شداد اور حمان آ جائے، کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا، مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے اس سے ہٹ نہیں سکتا، میری ہڈیاں ختم ہو سکتی ہیں، میری جان ختم ہو سکتی ہے، میرا کلمہ پڑھنے والا ایک ایک ذبح ہو سکتا ہے، ان کی آل اولاد کا قیمہ بن سکتا ہے، ہم بھوک پیاس کو برداشت کر سکتے ہیں، ہم درختوں کے پتے کئی برسوں چبا سکتے ہیں، پر یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی توحید میں بالکل شرک ملاوٹ کرنے والے نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، جاؤ جو تمہارا دل کرتا ہے وہ کرو، روب جمانے آئے ہو، نبوت کو ڈانٹ ملانے آئے ہو، صاف کر دیا،
जोर लगाओ जाकर जो तुम्हारी ताकत है। तुमने पहली कौन सी कसर उठा के रखी है? तुमने मेरे बिलाल के साथ क्या नहीं किया, तुमने अबू फकीहा के साथ क्या नहीं किया, तुमने बर्रा इब्न आज़म के साथ क्या नहीं किया, और जो कुछ कर सकते हो मेरे साथ तुमने रात दिन, और तुमने मारा, तुम्हारी औरतों ने मारा, तुम्हारे बच्चों ने मुझे मारा, और क्या कर सकते हो? जाओ जो करना करो। फौरन ढिल्ले पड़ गए। जब डांट पिलाई ना, कहने लगे देखो जी, आप भी कुरैशी हैं, हम भी कुरैशी हैं, आप भी मक्के के बाशिंदे हैं, हम भी मक्के के बाशिंदे हैं, आपस में अगर लड़ेंगे तो नुकसान अपना ही होगा। देखो ना जी, एक ही घर का नुकसान होगा ना। जब सर पे पड़ती दिखाई दी ना, फिर घर याद आ गया। एक ही घर का नुकसान होगा, एक ही कबीले का नुकसान होगा। बेहतर सूरत यह है कि अगर आप सरदारी चाहते हैं, यानी आपने जो ऐलान नबूवत किया है, अल्लाह ताला की तौहीद का परचम लहराया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमे की जो आपने तलकीन की है लोगों को, अगर आपका मकसद सरदारी है, हम सारे अरब का आपको सरदार मान लेते हैं, सारे अरब का सरदार आपको मान लेते हैं। और अगर दौलत चाहिए, सारे अरब की दौलत आपके कदमों में लाके डाल देते हैं, सारे अरब की दौलत। और तीसरी बात बड़ी अजीब कही, कहने लगे अगर किसी लड़की पे नजर है तो एक नहीं हजारों हाजिर हैं। वही तीन चीजें जो मक्के के काफरों ने नबी को पेश की थी, सरदारी, हुकूमत, दौलत, औरत, वही तीनों चीजें मक्के के काफरों ने सरकार के सामने रखी कि सरदारी के झांसे में आ जाएं, दौलत के लालच में आ जाएं, औरत के पीछे लग जाएं। अल्लाहु अकबर। आज मुसलमानों का बेड़ा गर्क इन तीनों चीजों ने तो कर रखा है, और क्या है। उन्होंने सोचा कि डांट में तो काम चला नहीं, रोम में तो काम चला नहीं, इस तरीके से काम चल जाएगा, कुछ लालच देंगे, कुछ तमा देंगे, कुछ सरदारी का नाम लेंगे, कुछ दौलत जमा कर देंगे, लड़कियां भेज देंगे। अल्लाह की पाक पैगंबर हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब इरशाद फरमा दिया, फरमाया मेरे हाथों पे लाकर चांद सूरज भी अगर रख दे, मेरे हाथों पे लाकर चांद सूरज भी अगर रख दे, मेरे पैरों तले रूबे जमी का मालो जर रख दे, खुदा के काम से मैं बाज हरगिज़ रह नहीं सकता, ये बुत झूठे हैं मैं झूठों को सच्चा कह नहीं सकता। लालच दे के मारना चाहते हो? हमेशा ये तरीका चला आया बातिल ताकतों का, पहले वो डराते हैं फिर लालच देते हैं। हर तबका यही खेल खेलता आया, हर जमाने की हुकूमतें यही काम करती हैं। चुनाचे आजकल भी देख लो, जिन मौलवियों को आगे किया हुआ है ना, उनसे अगर मसला भी पूछ लेना आप, हवाई जहाज में बैठे हुए, स्टेशन पे खड़े हुए, जो गवर्नमेंट के एंटर ला मौलवी है, उनसे मसला पूछो ना, वो जरा इस वक्त जहन में नहीं है, किसी मदरसे से जाके पूछ ले, बताए कैसे मार पड़ेगी। फौरन खाया हुआ हजम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अल्लाहु अकबर। इसीलिए हम तो हर वक्त दुआ करते हैं, खुदाया अपने खजाने से खिला, अपने खजाने से हमारी हाजात को पूरा फरमा, किसी का मोहताज ना बना। बड़े बड़े बन गए तो मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साफ साफ जवाब इरशाद फरमा दिया, जाओ जाओ अपना काम करो, मुझे तुम्हारी सरदारी की कोई हाजत नहीं, मुझे तुम्हारी दौलत की कोई हाजत नहीं, मुझे औरतों की तुम में से कोई जरूरत नहीं, मैं अपने ईमान यकीन का सौदा नहीं करता।
اور اخیر میں جو بات فرمائی حفیظ نے اس کو منظوم کیا ہے، بڑی عجیب بات ہے. فرمایا میرا ایمان ہے ہر شے پہ قادر حق تعالی ہے، میرا ایمان ہے ہر شے پہ قادر حق تعالی ہے، وہی آغاز کو انجام تک پہنچانے والا ہے، میرا اس کے سوا معبود کوئی نہیں، میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، ارے جب وہ چاہے گا ایک سانس آگے بڑھ کر لینے والا کوئی نہیں. یہی تعلیم تھی 1,24,000 انبیاء کرام کی، اور یہی تعلیم ہے 1,29,000 صحابہ کرام کی، اور یہی تعلیم ہے لاکھوں اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہ مجمعین کی. تو فرمایا میرے نبی ان لوگوں کو واضح کر دو، ان کو بتا دو، جتا دو، سمجھا دو. قل کہو، فرماؤ یا ایھا الناس، او لوگو ان کنتم فی شک من دینی، او لوگو میرے مذہب کے بارے میں شک نہ کرو، میرے مذہب کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں تمہیں شک پڑ گیا، اور میں تمہیں بتا دوں ولیکن اعبدوا اللہ